عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے انسان کو وجود بخشا، پیدا فرمایا. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد. اس لیے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یا تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے یا اس کے بدلے میں اس کا کوئی اچھا نعم البدل عطا فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی وہی عبادت، وہی دعا کو قبول فرما کر وہی چیز عطا فرماتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو کم از کم اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب اٹھا دیتا ہے. وہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں اس کی دعا کے بدلے میں انعامات سے نوازے گا. اس لیے دعا عبادات میں ایسا ہے، دعا کا تعلق عبادت کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ نمک کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے. تو جس طرح کھانے کی پینے کی چیزیں میں نمک نہ ہو، سالن میں نمک نہ ہو، روٹی میں نمک نہ ہو تو اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. اس طرح عبادت کے بعد جب دعا نہ ہو اس میں کمی رہ جاتی ہے، اس کے برکات میں کمی رہ جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت کا خلاصہ ہے، دعا ہی عبادت کا نچوڑ ہے، دعا ہی عبادت کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی قسم کے اذکار دعا کی صورت میں بیان فرمائے. جب دعا ایک عبادت ہے تو ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دعا کی بھی کچھ آداب ہے، کچھ قوانین ہے، کچھ اصول ہے. اگر ہم اس کا لحاظ کریں گے، خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے. دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کے لیے انسان وقت کا تعین کرے، وقت اوقات کو دیکھے. دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے مخصوص اوقات بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اندر انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلد قبول فرما دیتا ہے. اس میں پہلا سالوں کے اندر پورے سال میں ایک ایسا دن عرفہ کا دن ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوئی. مہینوں میں رمضان کا مہینہ جو مغفرت بخشش رحمت کا مہینہ ہے، اس میں انسان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے. ہفتے کے اندر جمعے کا دن ایسا ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جس میں اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور یکاری کے بغیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے ایک دن 24 گھنٹے میں بھی ایک وقت ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. سوال یہ کہ وقت کون سا ہے؟ وہ سحری کا وقت ہے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں. فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ.
وبالاسحار هم يستغفرون. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ کانوں قلیلا کہ رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم يستغفرون. جب سحری کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کے وقت آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو کچھ عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی بخشش کچھ مانگنے والا کہ میں اس کو کچھ دوں، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے اس کی بخشش فرما دوں، ہے مجھ سے جہنم سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اسے جہنم سے چھٹکارا دے دوں، ہے مجھ سے کوئی جنت کو تلاش کرنے والا، جنت کو طلب کرنے والا کہ میں اسے جنت میں جگہ دوں، جنت عطا کروں. کون سا وقت ہے؟ سحری کا وقت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتابوں قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے اس صورت میں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے لیے قیام کرتے ہوئے. تو خلاصہ یہ کہ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان دعا کے لیے کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر ذکر آیا کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس کو غنیمت سمجھے اور اس وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ انہیں دعا کو مانگے. تو پہلا وقت کو تو میں نے بتایا عرفہ کا دن، رمضان کا مہینہ.